سیریا گئے، ان کی قبر مبارک پہ جا کر فاتحہ پڑھی آپ نے، فاتحہ آپ کی قبول ہوئی، آپ کو ان سے فیض ملا، ان کی تلوار کو بھی آپ نے چھوا، لیکن آپ ان کی تلوار اٹھا نہیں سکے، اتنی بھاری تلوار تھی ان کی۔ تبھی تو میں سوچوں اتنی کاٹ کیوں ہے الفاظ میں، اتنا کاری کیوں ہے وار آپ کا، جس نے سیف اللہ خالد بن ولید کی تلوار کو چھوا ہو، جس کی فاتحہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا ہو، پھر وہ ایسا ہی خطیب بنتا ہے۔ یہ بہادری اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو سبب بنایا ہے وہ آپ کی ماں بڑی بہادر تھی۔ آپ جب مدرسے جاتے تھے تو آپ کو بس سٹاپ تک چھوڑنے آتی تھی، آپ بس پر بیٹھ کے چلے بھی جاتے تو پیچھے دیکھتی رہتی تھی، حوصلے بڑھاتی تھی۔ اللہ کے بندو، مدارس کے ہاسٹل میں رہنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ دین پڑھنا آسان نہیں ہوتا، جنہوں نے پڑھا انہیں پلوں میں۔ تو ماں کے بعد جو ظاہری سبب آپ کی بہادری کا بن رہا ہے وہ آپ کے مدرسے کے بانی ہیں۔ خود آپ نے سنایا ایک مرتبہ واقعہ، کہنے لگے ہمارے استاد محترم علامہ عبد القیوم زاروی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ کے بانی، آپ جب شروع میں تشریف لائے، مدرسے کی آپ نے بنیاد رکھی، تو بدماش شر پسندوں نے آپ کو بہانے سے جی آئیے جی دعا مانگنی ہے ہمارے گھر، لے گئے آپ کو گھر، کمرے میں بٹھایا، کنڈی لگا دی، پسٹل تان لیا، تو مدرسہ بند کر کے یہاں سے نکل جا، ورنہ ہم تجھے شوٹ کر دیں گے، گولی مار دیں گے۔ آپ کھڑے ہو گئے نا، تو یوں سینہ تان کے کہنے لگے مارو گولی، چلاؤ گولی، جلدی چلاؤ۔ دین کی بھاری ذمہ داری مجھ سے اس دنیا میں پوری نہ ہوئی، اس زندگی میں، تو رب کو کیا جواب دوں گا میں؟ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، تم مجھے گولی مار دو گے میں شہید ہو جاؤں گا، کامیاب۔ بندے ڈر گئے، انہوں نے مفتی صاحب سے خود کو چھڑایا اور خود جا کے مفتی صاحب کو چھوڑ کر آئے۔ ماں بہادر ہو تو بیٹے بہادر ہوتے ہیں، استاد بہادر ہو شاگرد بہادر ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے انسان دلیر اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہوتی ہے۔ تو یہ محبت رسول آپ نے صحابہ سے سیکھی، خالد بن ولید کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے سیکھی، استاد سے سیکھی، ماں سے سیکھی، باپ سے سیکھی۔ تو یہ آپ کا جملہ لکھ لینے کے قابل ہے، الہامی جملہ یہ، انسان دلیر اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہو۔ آپ کے نزدیک صحابہ کا بڑا اعلیٰ مقام، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد میں آنے والوں کے درمیان انجن کے ساتھ جڑا ہوا ڈبہ کی طرح ہے، وہ ساتھ ہوگا تو گاڑی چلے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ریلوے اسٹیشن پہ، جنکشن پہ دیکھی انجن آتا ہے بلا تشبیہ، وہ یوں آ کے جڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقی ساری گاڑی جڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ ڈبہ بیچ میں سے نکال دیں تو یہ گاڑی انجن اکیلے ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خصوصاً السابقون الاولون پر حملہ باقی گاڑی کو انجن سے الگ کرنے کی سازش ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام انقلاب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلپ ذرا سنیں آپ۔ لیکن مجدد الفسانی لکھیا کہ صحابی کی شان کیا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی فرماندے ایک واحد صحابی جنہیں ایک بار حضور دا چہرہ انور ویکھیا، مجدد الفسانی فرماندے واشی بن حرب جنہوں نے صرف حضور کا ایک بار دیدار کیا، اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود، تابعین میں سب سے افضل ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ کیوں جی؟ ہاں، واشی بن حرب کے پہلے مقام کو ویسے کرنی چھو بھی نہیں سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی نے عید کے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں کا نام نہیں لیا عید کے خطبے میں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا اسے نکالا کیوں نہیں مسجد سے؟ یہ مجدد کہہ رہا ہے، آپ نے مجدد الفسانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایوانوں تک، حکمرانوں تک آواز پہنچانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی۔ اصل میں تو شیخ الاسلام والمسلمین خادم حسین رضوی خود تحریک تھے۔ پورا پاکستان حیران رہ گیا 2018 کے انتخابات میں کہ ایسی جماعت نے 22 یا 26 لاکھ جو ہیں وہ ووٹ کیسے لے لیے۔
جس نے نہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی، نہ باطل مذاہب و فرق کی تعریفیں کی ہیں، اتنے ووٹ کیسے لے لیے؟ آپ کو کوئی غم نہیں تھا، فرماتے تھے ہم صرف کاغذوں میں ہارے ہیں، ویسے ہم جیتے ہوئے ہیں، مگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ ممتاز قادری شہید، جن کے جنازے میں 50 لاکھ آدمی تھے، ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کو سننا شروع کیا۔ آپ کی 6 منٹس کی تقریر وہ کام کر جاتی جو دوسرے منظم اداروں کی 6 ماہ کی ٹریننگ نہیں کر پاتی تھی۔ اکثر دوسرے تنظیموں والے آپ کو کہتے تھے آئیے جی ہمارے ہاں کے بچوں کو تربیت دی جائے، بچے ادھر بھیجو، میں نہیں جاتا وہاں۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ وسائل اور دلائل تو رکھتے ہیں، پر شیخ الاسلام والمسلمین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ جیسے خسائل نہیں رکھتے۔ انہوں نے تجدید کا کام کیا۔ تجدید ہوتی ہی یہی ہے۔ تجدید کیا ہوتی ہے کہ جب بنیادی عقائد پر جب ابو الفضل اور فیضی جیسے مذہبی رہنما اور میر جعفر اور میر صادق جیسے سیاسی رہنما گرد ڈال رہے ہوں تو وہ ہٹائی جائے، اسے تجدیدی کام کہتے ہیں۔ آپ کو بہت تکلیف دی گئی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ویسے ہی بندہ گھر سے نکلا تو نہیں، بڑی تکلیفیں دی۔ وہ تکلیفیں ہی اگر بیان کر دی جائے نا تو آپ رونے لگ جاؤ۔ آپ کے بچوں کو مارا گیا ہے، اتنا مارا گیا کہ بچے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کو بڑا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، دین کی خاطر اگر مر بھی جاتے تو کوئی فکر نہیں، میرے بچے صحابہ کے ان بچوں سے افضل نہیں ہیں جو بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، امام حسین کے بچوں سے افضل نہیں ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ کون بندہ صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ آپ کے مرید خاص جناب ظہیر احمد خان راجپوت بتلاتے ہیں کہ دوسرے رہنماؤں کی طرح بچوں کو مشہور کرنے کے لیے یہ سٹیج پہ اپنے ساتھ انہیں نہیں رکھتے تھے، اور واقعی میں نے بھی نہیں دیکھے۔ میں لیکچر سنتا میں کہ یار ان کا بیٹا کبھی دائیں بائیں نظر نہیں آتا، ورنہ ہوتا بندہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو مشہور کرتا ہے، ان کا مشن ہی خالص حضور کا عشق تھا، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں تھے۔ دوسرے رہنماؤں کی طرح بچوں کو مشہور کرنے کے لیے سٹیج پر ساتھ کھڑا نہ کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے جلوس میں، دھرنے میں پبلک کے ساتھ چلو۔ علامہ سعد حسین رضوی دھرنوں میں نیچے عوام کے ساتھ تکالیف برداشت کر رہے ہوتے تھے۔ جی جناب، جیسی تکلیف، اسی لیے عوام سمجھتی تھی کہ یہ بندہ صحیح ہے، کہ جس کے بچے ہمارے ساتھ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس میں ہیں۔ آپ واقعی تقریر کے پیسے نہیں مانگتے تھے۔ کوئی بیعت کرنے آتا تو پوچھتے تم پہلے کسی کی بیعت تو نہیں ہو؟ اگر کہتا ہاں تو فرمانے لگے تو پھر میری بیعت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی یہ بیعت تربیت کا نام ہے، بزنس نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی نذرانہ دیتا تو پہلے اس کی پوری چھان بین کرتے، بندہ کون ہے، پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس کام کے لیے دے رہا ہے، اور پبلک کے اندر پیسے لیتے، یعنی کوئی نہ کوئی بندے 2-3 بیٹھے ہوتے تب اس سے پیسے لیتے۔ دیکھا جناب، دیکھو زندگی میں جملے نہ بناؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ صرف جواب تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیت بھی خراب ہوتی ہے، اور وہ جو جواب تیار کیا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ مصیبت یہی تو پڑ رہی ہے۔ سیاسی لیڈر کیا کرتا ہے، وہ جواب جو ہے وہ بناتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ جائیے اسے جا کے غور کیجئے گا، تو ادھار لے کر جلسہ جو ہے وہ کرنا پڑتا۔ یہ پیر افضل قادری کی بات سنو، تم کیا کہہ رہا ہے یہ؟ لیکن خصوصی طور پر حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کانفرنس پر سب سے زیادہ توجہ دی، محنت فرمائی، بلکہ اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ان کی زمین بھی بیچی جائے تو وہ قرضہ نہیں اتر سکتا، ان کا مکان بھی بیچا گیا تو وہ قرضہ نہیں اتر سکتا۔ لیکن بڑے غیور ہیں، کسی سے اپیل نہیں کی۔ کسی جلسے میں بہت ہی بھاری رقم اس کانفرنس پر شیخ الحدیث صاحب نے خرچ کی ہے، اور سب رضاکاران، کارکنان، کمیٹیوں کے نگران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جناب غلام مرتضی سیفی مدنی مقیم مدینہ شریف نے مجھے آپ کی ایمانداری کا ایک واقعہ سنا، احتیاط کا ذرا واقعہ سنا۔
وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین امام انقلاب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے امانتاً کچھ پیسے رکھوائے. نوٹ ہوتے ہیں نوٹ، وہ نوٹ رکھوائے، یہ میری امانت ہے میں لے لوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے پیسے دیے، اس میں سے چینج دینا تھا واپس. تو جو لوگ بیٹھے ہوتے کسی کے پاس بھی چینج نہیں تھا. پاکستان میں آپ کو پتا ہے 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے، چینج کسی کے پاس نہیں. تو آپ کے صاحبزادہ والا شان نے یہ کہا، ابا وہ جو مولوی صاحب پیسے دے گے نا اس میں سے نوٹ نکال کے چینج دے دو اور یہ ادھر رکھ دو. ذرا جواب سننا، یا غصے سے بولے وہ امانت ہے